موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة طه، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إذ تمشي أختك وتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، وأريد به فتونا۔ فجاءت امرأة فرعون فقالت ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي ألا ترينه يدعم أنه يسرعني ويعلوني۔ اب یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ امرأت فرعون نے آ کے کہا کہ میں نے جو آپ سے اس غلام کو لے دیا تھا، آپ نے مجھے دے دیا تھا، اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ مجھ پہ غالب آئے گا؟ فقالت اجعل بینی و بینک امرا یعرف الحق بہ۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا امتحان لیتے ہیں کہ اس نے بچپن کی وجہ سے تمہیں تھپڑ مارا یا داڑھی پکڑی یا واقعتاً یہ سمجھدار ہے۔ ائتی بجمرتین ولؤلؤتین فقدمہن الیہ۔ ایسا کریں کہ 2 انگاروں کے تھال بھرے ہوئے اور 2 موتیوں کے وہ رکھیں۔ فإن بطش باللؤلؤتین واجتنب الجمرتین عرفت انہ یعقل۔ اگر اس نے جا کے موتیوں کو اٹھایا اور انگاروں کو نہ اٹھایا تو پھر یہ بات پکی ہو جائے گی کہ یہ سمجھ رکھتا ہے اور جو کچھ اس نے کیا وہ سمجھ سے کیا۔ فقرب الیہ الجمرتین واللؤلؤتین فتناول الجمرتین۔ تو آپ نے وہ انگارے پکڑے۔ فانتزعہما منہ مخافۃ ان یحرقا یدہ۔ فقالت المرأة الا ترى، دیکھا نہیں تم نے کہ وہ انگارے پکڑ رہا ہے، کوئی عقل والا پکڑتا ہے۔ فصرفہ اللہ عنہ بعد ما کان قد ہم بہ۔ اللہ نے اس ذریعے سے فرعون کے رخ کو پھیر دیا، ورنہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر چکا تھا۔ وَقَانَ اللَّهُ بَالِغًا فِي أَمْرِهِ، اللہ کا حکم اور امر جو ہے وہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَكَانَ مِنَ الرِّجَالِ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَخْلُصُ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَهُ يَدٌ وَلَا صَغْرٌ حَتَّىٰ امْتَنَعُوا كُلَّ الْامْتِنَاعِ۔ اب فرماتے ہیں کہ جب آپ مرد ہو گئے، اپنی یعنی جوانی کو پہنچ گئے، تو اس وقت آل فرعون کا کوئی آدمی جو ہے بنو اسرائیل سے مخلص نہیں تھا۔ فبینما موسیٰ علیہ السلام یمشی فی ناحیۃ المدینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کسی علاقے میں کسی کنارے میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ اذا هو برجلین یقتتلان احدہما فرعونی والآخر اسرائیلی۔ ان 2 میں سے ایک فرعونی تھا، قبطی تھا، اور ایک اسرائیلی تھا۔
فاستغاثه الإسرائيلي والفرعوني فغضب موسیٰ غضبا شدیدا، اس اسرائیلی نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے کہ میری مدد کریں، یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو زبردست غصہ آ گیا، لأنه تناوله ويعلم أنزله من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاء إلا موسى إلا أن يكون الله واطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نے ان کو بہت جانتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ان کا کیا مقام ہے، لیکن یہ بات سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جانتی ہے کہ من الرضا سے ابو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ پاک نے ان کو اطلاع دی جن چیزوں کی کسی اور کو اطلاع نہیں تھی، تو حضرت موسیٰ غصے میں آئے، فوقد موسیٰ الفرعونی، تھپڑ مارا، فقتلہ، وہ مر گیا۔ ولیس یراہما احد الا اللہ عز وجل، اس واقعے کو اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، یا بس صرف اسرائیلی تھا جس کی آپ نے مدد کی۔ فقال موسیٰ حین قتل الرجل هذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، آپ نے فرمایا یہ کچھ ہوا ہے یہ شیطان کے اثرات ہیں اور واقعی وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ ثم قال، پھر اللہ سے مغفرت مانگی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ پاک مہربان ہیں، بخشنے والے ہیں۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب الاخبار، صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کوئی خبر پہنچے، کو پتہ لگے کہ کیا ہوا۔ فَأَتَىٰ فِرْعَوْنُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَتَلُوا رَجُلًا مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ فَخُذْ لَنَا بِحَقِّنَا وَلَا تَرْخَصْ لَهُمْ فَقَالَ أَبْغُونِي قَاتِلَهُ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ۔ وہ لوگ جو تھے جو مارا گیا اس کے ورثاء فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے آپ ہمیں بدلہ لے کے دیں اس بندے سے جس نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس کے قاتل کو بھی لے آؤ اور گواہ بھی لے آؤ۔ الحمدللہ۔ وَإِنَّ الْمَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَفْوَةٌ مَعَ قَوْمِهِ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يُقَيِّدَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا ثَبَتٍ۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کے بعد اقتدار تھا، لیکن وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب تک کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو تو میں کسی کو کیسے گرفتار کروں۔ فَاطْلُبُوا لِي عِلْمَ ذَلِكَ آخِذٌ لَكُمْ بِحَقِّكُمْ، تلاش کرو کوئی گواہی واقعے کی۔ فَبَيْنَمَا هُمْ يَطُوفُونَ لَا يَجِدُونَ سَبْتًا إِذَا بِمُوسَىٰ مِنَ الْغَدِّ قَدْ رَأَىٰ ذَلِكَ الْإِسْرَائِيلِيُّ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ آخَرَ۔ تو دوسرے دن بھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی جن کی آپ نے مدد کی تھی نا، وہ ایک اور فرعونی سے لڑ رہا تھا۔ فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعون فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى۔ آپ نے سمجھا شاید اس کو جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی ندامت محسوس ہو۔ وغضب الإسرائيل ويريد أن يبطش بالفرعون، حالانکہ آپ تو پھر بھی فرعونی کو مارنا چاہتے تھے، لیکن وہ بدبخت جو ہے نا اس نے فوراً شور مچایا، اچھا تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ فقال الاسرائیلی ما فعل بالامس واليوم، آپ نے کہا تم نے کل بھی جھگڑا کیا، آج پھر جھگڑا کر رہے، تم کوئی بڑے گمراہ ہو۔ فنظر الاسرائیلی الى موسیٰ بعد ما قال له ما قال، اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعون، نے کہا دیکھو کل جیسے غصہ تھا آج بھی اسی طرح جلال میں ہیں۔ فخاف أن يكون بعد ما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد، وہ ڈر گیا کہ شاید مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم بالکل کھلے ہوئے گمراہ ہو تو شاید مجھے یہ نہ مار دیں۔ ولم يكن أراده إنما أراد الفرعون فخاف الإسرائيلي فقال یا موسیٰ تريد أن تقتلني كما قتلت بالأمس، کہنے لگا اچھا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے جیسے کل تم نے بندہ مار ڈالا۔ وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسیٰ علیہ السلام ليقتله، اصل میں اس نے کہا تو یہ ڈر سے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ڈر کے مارے اس نے یہ کہا۔
فتنارك وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول. اب اس نے جب سنا تو اس نے جا کے لوگوں کو بتا دی کہ آج میں نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے کل بھی قتل کیا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. فارسل فرعون الذباحین لیقتلوا موسیٰ. اب فرعون نے حکم دیا وہ جو ذبح کرنے والے تھے بچوں کو کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیں. فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم. اس کے بڑے بڑے جو تھے ان کے حاکم افسر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے چلے. ان کو کہاں بھاگ کے جائے گا موسیٰ علیہ السلام. وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدینہ. مدینہ اس شہر کے آخر میں رہنے والا ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا وہ آیا اور خفیہ طریقے سے جلدی جلدی نکلا. فاختصر طریقا حتى سبقهم الى موسى فاخبره. اس نے آگے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام میں فرمایا جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا موسیٰ ان الملائکۃ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. وہ آیا اور اس نے کہا کہ فرعون اور اس کے سردار تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اس ملک سے اس شہر سے فوراً چل جاؤ. تو یہ بھی ایک امتحان تھا، یہ بھی فتون تھا. فخرج موسیٰ متوجہا نحو مدین لم یلق بلاء قبل ذلك ولیس له بالطریق علم الا حسن ظنہ بربہ عز وجل. اب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے لیکن ایسے حالات کبھی ان کو پیش بھی نہیں آئے تھے اور آپ راستہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مدین کا راستہ کون سا ہے، لیکن اپنے اللہ پہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھائیں گے. قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھلائیں گے. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون وجد من دونهم امرأتین تذودان. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں پہنچے کنویں پر تو دیکھا کہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں ہیں جو اپنے بکریوں کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں پانی سے. یعنی بذالک حابستین غنمہما، اپنے بکریوں کو انہیں روکا ہوا ہے. فقال لہما ما خطبکما معتذرتین لا تسقیان مع الناس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم دور کھڑی ہو، کیوں نہیں بکریاں پلاتی؟ جیسے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں تم بھی پلاؤ. قالت الیس لنا قوۃ نزاحم القوم وانما نسقی من فضول حیاتہم. انہوں نے کہا ہماری طاقت نہیں ہے، ہم تو بس انتظار کریں گے جب یہ پلا کے اپنی بکریوں کو چلے جائیں گے تو جو پانی بچے گا وہی ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں کیونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فسقى لهما وجعل يقترف بالدلو ماء كثيرا حتى كان اول الرعاء. اب موسیٰ علیہ السلام نے خود کنویں سے ڈول کھینچے اور ان کو بکریوں کو پانی پلایا. فانصرفتا بغنمهما الى ابيهما. وہ بکریاں لے کے اپنے والد کے پاس چلی گئیں. وانصرف موسیٰ علیہ السلام فاستظل بشجرة. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹ کے ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ ربی انی لما انزلت لی من خیر فقیر. یا اللہ میں سب سے زیادہ اب محتاج ہوں تمہاری مدد کا اور تمہاری طرف سے انعام کا. فاستنکر ابوہما سرد صدورہما بغنمہما حفلا بطانا. اب ان کے والد نے جب دیکھا کہ بکریوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں اور میری لڑکیاں آج تو جلدی آ گئی، ورنہ وہ تو وہیں انتظار کرتی تھیں جب لوگ چلے جاتے تھے تو پانی پلاتی تھیں. فقال ان لکم اليوم لشأنا. ان کا معلوم ہوتا ہے آج کوئی بات ہوئی ہے. فاخبرتہ بما صنع موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا ہاں وہاں ایک آدمی ایسے تھے جنہوں نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. فامر احداہما ان تدعوہ واتت بموسیٰ فدعتہ. آپ نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ اس بندے کو جا کے لے آؤ. فلما قلّہو قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین لیس لفرعون ولا لقومہ علینا سلطان ولسنا فی مملکتہ. جب حضرت آ گئے تو انہوں نے فرمایا حضرت شعیب نے تو مت گھبراؤ، پھر یہ فرعون کا ملک نہیں ہے، نہ فرعون کا ہم پر کوئی زور چلتا ہے، آپ کو اللہ نے نجات دی ہے، آپ بالکل اطمینان کریں. فقالت احداہما. دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اپنے ابا سے
یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا اس آدمی کو رکھ لیں اپنے پاس، یہ طاقت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے۔ فاطمۃ الغیرۃ قال ما یدریک ما قوتہ وما امانتہ، باپ غصے میں آ گئے اور نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ طاقت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے؟ فقالت اما قوتہ فما رأیت منہ بالدلو حزینا صحیحین سقا لنا، انہوں نے کہا اس کی قوت کا اندازہ تو ہمیں یہ ہوا نا کہ وہ ڈول جو کوئی کھینچ نہیں سکتا انہوں نے اکیلے کھینچا ہے۔ لما رجل قد اقوا فی ذلک السک منہ واما الامانۃ فانه نظر الی حین اقبلت الیہ وشخصت له فلما علم انی امرأة صوب راسه فلم یرفعه حتی بلغته رسالتک، اور امانت یہ ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے پہلی دفعہ تو میری طرف دیکھا، اس کے بعد سر جھکا لیا، پھر نظر اٹھائی نہیں، دوبارہ انہوں نے میرے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی۔ پھر میں نے آپ کا پیغام دیا، آپ کی طرف کیا انہوں نے بلایا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم قال لی امشی خلفی وانا طیل الطریق، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو میں آگے چلتا ہوں تو میرے پیچھے رہو، میرے آگے نہ رہو تاکہ میری تم پر نظر نہ پڑے، اور پیچھے سے تم مجھے راستہ بتاتی رہو کہ بھی اب دائیں جانا ہے اب بائیں جانا ہے، لیکن میرے آگے، تو یہ اس کی امانت ہے کہ وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ فلم يفعل هذا الا وهو امین فسر عن ابیہا وصدقها وظن به الذی قالت، اب حضرت شعیب ان کے والد جو تھے وہ خوش ہو گئے اور تسلی بھی ہو گئی کہ جو لڑکی نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ فقالوا هل لك ان انكح احدى ابنتي هاتين الى ان تاجرني 8 حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ولا أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ حضرت شعیب نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم اس بات پہ راضی ہو کہ میں اپنی 2 میں سے ایک لڑکی کا رشتہ نکاح آپ سے کر دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے گھر داماد بھی رہو گے اور 8 سال تک میری بکریاں بھی چراؤ گے، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو پھر تمہاری مہربانی ہے، ورنہ معاہدہ 8 سال کا ہے۔ ففعل فكانت على نبي الله موسى 8 سنين واجبة وكان سنتان عدة منه فقضى الله أن تتمها 10۔ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پہ معاہدہ کر دیا، لیکن پھر بھی 2 سال زیادہ ادا کر دیے تاکہ کوئی احسان جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائشی۔ قال سعید وابن جبیر فلقنی رجل من اہل النصرانیۃ من علمائہم، کہ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں مجھے ایک بندہ ملا وہ نصرانیوں کے علماء میں سے تھا۔ قال هل تدری ای الاجرین قضا موسیٰ، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا مدت پوری کی، 8 سال یا 10 سال؟ قلت لا، میں نہیں جانتا۔ وأنا يومئذ لا أدري فقلت لقيت ابن عباس وذكرت له ذلك فقال أما علمت أن 8 كانت على نبي الله واجبة لم يكن نبي الله لينقص منها شيئا، آپ نے کہا اللہ کے بندے تم نے یہ نہیں سمجھا کہ جب 8 پر معاہدہ ہوا تو وہ 8 سال تو ان پر واجب ہو گئے، اس سے تو وہ کم نہیں کر سکتے تھے نا۔ وَيَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ كَانَ قَاضِيًا عَنْ مُوسَىٰ عِدَّةَ الَّذِي كَانَ وَعْدَهُ فَإِنَّهُ قَضَىٰ 10 سنين۔ فلقيت النصراني فأخبرته ذلك فقال الذي سألته فأخبرك عالم منك بذلك قلت أجل وأولى، پھر میں نے اس نصرانی کو جا کے بتایا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام چلے فلما سار موسیٰ بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ اور بکریاں لے کے چلے تو راستے میں پھر اندھیرا ہوا، پھر وہ بات آگ دیکھی، پھر اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، پھر وہ سارا واقعہ جو تھا وہ بیان کیا ہے۔ فشکا الی اللہ تعالی ما من آل فرعون فی القتیل وأقرض لسانہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا اللہ میں نے ایک تو ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے اور دوسرا میری لسان کے اندر بھی لکنت ہے۔ فإنه كان في لساني عقدة تبن من كثير من الكلام وسأله ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له رضا، اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ مددگار بنا دے۔ وَيَتَكَلَّمُ بِكَثِيرٍ مِّمَّا لَا يَسْعُ بِهِ لِسَانُهُ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ سُؤْلَهُ وَحَلَّ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِهِ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَارُونَ وَأَمَرَهُ أَن يَلْقَاهُ، تو حضرت ہارون کو بھی نبوت مل گئی۔ فاندفع موسیٰ بعصاه حتى لقي هارون عليه السلام
فانطلقا جميعا الى فرعون، وہ دونوں فرعون کے پاس آئے. فقام على بابه لا يؤذن لهما، وہ فرعون کے محل کے دروازے پہ کھڑے رہے لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت بھی وہ نہیں دیتے تھے. ثم اذنوا بعد حجاب شدید، کافی دیر کے بعد پھر اجازت ملی. فقالا انا رسول ربک، انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. قال فمن ربکما، فاخبراه بالذی قص اللہ علیک فی القرآن. قال فما تريدان، وذكره القتيل فاطمہ کا سمیتا. قال اريد ان تؤمن بالله وترسل معنا بنی اسرائیل، کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دو. فابى علیہ وقال ائت بآیۃ ان کنت من الصادقین، کوئی نشانی مجھے دکھاؤ کہ واقعی تم سچے رسول ہو. فالقى عصاه فاذا هي حية تسعى عظیمة، آپ نے عصا ڈالا تو بہت بڑا سانپ بن گیا. فاغرت فاہا مسلح فرعون، منہ کھولا ہوا تو فرعون کی طرف جانے لگا. فلما رأى فرعون قاصدة إليه خاف واقتحم عن سريره، اب جب فرعون نے دیکھا کہ وہ تو سانپ سیدھا میری طرف آ رہا ہے، اور گھبرا گیا، ڈر گیا اور اپنے پلنگ سے بھی اتر گیا. واستغاث بموسیٰ كفها عن فعل، موسیٰ علیہ السلام درخواست کی مہربانی کرو اس سانپ سے مجھے بچاؤ. ثم اخرج يده من جيبه فراها بيضاء من غير سوء، یعنی من غیر برس، پھر آپ نے دوسرا ہاتھ کا معجزہ بھی دکھایا. ثم ردها فعادت الى لونها الاول فاستشار الملا حوله فيما رأوا وقالوا له هذان ساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقكم المثلى، کہنے لگا یہ تو جادوگر ہیں، یہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں. یعنی ملکہم الذی ہم فیہ ولیش وابوا الی موسیٰ ان یؤتوا شیئا مما طلب، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، انکار کر دیا. وقالوا له اجمع لهم السحرہ، تو مشیروں نے کہا تم ایسا کرو، تم بھی اپنے جادوگر اکٹھے کرو، مقابلہ کرو. فإنهم بأذ كثير حتى تغلب السحر كثيرهما فأرسل إلى المدائن فأشركوا كل ساحر متعلم. فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر، قالوا يعمل بالحيات. قالوا فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصا الذي نعمل. انہوں نے پوچھا کہ یہ جادو کرتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسے سانپ بناتا ہے لکڑی کو. انہوں نے کہا اس سے تو ہم بڑے ماہر ہیں سانپ بنانے میں. وما اجرنا ان نحن غلبنا، اچھا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام میں غالب آ جائیں تو پھر ہمیں کیا بدلہ ملے گا؟ قال لهم انتم اقاربی وخاصتی ونسان علیکم کل شیء احببتم وتواعدوا یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. انہوں نے کہا پھر تم میں اس کے بعد قریبی ہو، میں تمہیں عہدے بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا. تو اب عید کا دن مقرر ہوا کہ مقابلہ ہوگا. واللہ اعلم.